الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز سامعات، عزیز طالبات، آج ہم توبہ استغفار پر بات کریں گے۔ اپنے گناہوں پر توبہ کرنا کیسا ہے اور توبہ کی توفیق جس کو مل جائے اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں۔ میری بہنوں، ذکر اللہ میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، توبہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا۔ شریعت میں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کا اعتراف کر لے اور اعتراف کرنے کے بعد نادم اور پشیمان ہو اور آئندہ کے لیے گناہ ترک کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ یہ ہے توبہ۔ اور استغفار کا مطلب ہے کہ انسان اپنے پچھلے کیے ہوئے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت چاہنے کو استغفار کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ میرے پیغمبر، آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجیے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ میری معزز سامعات، توبہ تمام بندگیوں کا سر ہے۔ توبہ یہ نہیں کہ انسان زبان سے توبہ کر لے۔ آج کل ہماری توبہ جو ہے اس پر بھی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے دل میں اپنے گناہوں سے نادم اور پشیمان ہو، شرمندہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الندم توبہ، گناہ پر شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے۔ جب اپنے گناہ پر نادم اور پشیمان اور شرمندہ ہو گیا انسان تو یہ توبہ ہے، اور پھر یہ نیت کرے کہ آئندہ اس گناہ کی طرف ہرگز نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گی۔ گریہ زاری ایسی کرو کہ توبہ کا اثر باطن میں مشاہدہ کر لو۔ رقص و سرود کی محفلوں سے دور رہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اپنی کثرت میں دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے عام مومنین کو استغفار کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو نیک اعمال اپنے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑھا پاؤ گے، اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، ترس فرمانے والا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی آپ کو سناتی چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ گناہوں سے معصوم تھے، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور پھر امام الانبیاء تو امام المعصومین ہیں۔ حضرت
عاغر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی یوم 100 مرۃ۔ حضرت عاغر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو توبہ کرو اللہ تعالی کی طرف، اللہ کے حضور توبہ کرو، کیونکہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کی طرف توجہ دلائی ہے، کیونکہ نفس اور شیطان کے تقاضے میں آ کر نفس اور شیطان کے تقاضے پر لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس لیے توبہ کرنا از حد ضروری ہے میری بہنوں۔ اور یہ توبہ اللہ جل شانہ کا انعام ہے۔ اس نے یہ قانون نہیں بنایا کہ گناہ کر لیا تو اس پر ضرور سزا ہوگی، اس پر ضرور عذاب ہی ہوگا، بلکہ جو شخص اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے حضور میں سچے دل سے توبہ کرے، جو سچے دل سے توبہ ہو تو اللہ جل شانہ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ گناہ کرنے والے کو، جس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور جس پر اللہ کا فضل ہو، اس کو ہی توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور جس کو توبہ کی توفیق مل جائے اللہ رب العزت توبہ کرنے پر اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان مردود ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے رب، تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو ہمیشہ بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کو جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، مجھے قسم ہے اپنے رفت و مقام کی، جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اگرچہ وہ شخص میدان جنگ سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ میری بہنوں، مومن بندوں کو چاہیے کہ دیگر اذکار اور اوراد کے ساتھ جہاں اور ذکر کرتے ہیں اور ورد کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ تو استغفار پڑھ ہی لیا کریں۔ اس کے علاوہ جس قدر ممکن ہو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے یہ الفاظ جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اللہ کے رسول کا فرمان استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور کچھ نہیں تو استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، جو بھی آپ کو آسان لگے آپ صبح و شام آپ ایک ایک تسبیح ضرور کریں، اور اگر ہو سکے تو اس کے لیے
کوئی بہت ٹائم کی ضرورت نہیں، فرصت کی ضرورت نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج میں مصروف استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اپنی زبان کو اس سے تر رکھے میری بہنوں۔ اور کچھ نہیں تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہی کثرت سے پڑھتے رہو، اسی سے اپنی زبان تر رکھو، اسی کا ورد کرتے رہو۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی گناہوں کی معافی دیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ آخرت کی کامیابی توبہ استغفار میں ہے۔ جو شخص دنیا میں گناہ تو سبھی سے ہوتے ہیں میری بہنوں، اور جو شخص دنیا میں اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ ان سے توبہ استغفار بھی کرتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کو آخرت میں کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کو آخرت کی کامیابیوں سے نواز رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ بتاتی چلوں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے بہت عمدہ حالت ہے، طوبہ، بہت عمدہ حالت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ میری بہنوں، بندوں سے بکثرت چھوٹے بڑے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں، اور جو نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے جیسی ہم کرتے ہیں، صحیح طریقہ پر ہم سے وہ بھی ادا نہیں ہوتی ہیں۔ شروع سے آخر تک ہر عبادت میں کوتاہیاں کمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ مکروہات کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی صحیح نہیں ہو پاتی۔ اس لیے میری بہنوں گزارش ہے کہ استغفار کی زیادہ سے زیادہ کثرت کی جائے۔ استغفار گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص دنیا میں کثرت سے استغفار کرے گا تو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں بھی اس کا اثر پائے گا، اور اس کی وجہ سے وہاں گناہوں کی معافی اور نیکیوں کے انبار دیکھے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ تو اس پر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشہور دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا۔ میری بہنوں کتنی پیاری دعا ہے، اس کے مطلب اور معنی پر غور کیجیے۔ اے میرے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، اور نہیں کوئی بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہی، بس مجھے ایسی بخشش دے جو تیری طرف سے ہو، اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا نماز کے بعد بھی، درود شریف کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اور درود شریف کے بعد جتنی بھی دعائیں ہو سکیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ توجہ کا ایک خاص حالت ہوتی ہے کہ اس وقت ہم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں نماز کے اندر. تو درود شریف کے بعد جتنی بھی دعائیں پڑھ سکتے ہو پڑھو. ضروری نہیں کہ جو عام نمازوں میں لکھی جاتی ہیں، نماز کی بکس میں لکھی ہوتی ہیں وہی پڑھو. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں سچی توبہ استغفار کرنے والا بنائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.